السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ قبیشہ بنت معن رضی اللہ عنہا، نام قبیشہ، والد معن بن عاصم اور خاوند کا نام ابو قیس بن اسلط تھا۔ اسے عامر بن جشم انصاری اوسی کے نام سے بھی پکارا جاتا کیونکہ قبیلہ اوس سے تھے۔ زمانے جاہلیت میں خواتین ظلم و جبر کی فضا میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ عورت کو انسانی معاشرے میں یکسر طور پر حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ مردوں کے ہاں عورت کی کوئی عزت اور وقار نہ تھا، نہ ہی معاشرے میں ان کا کوئی وزن سمجھا جاتا۔ کسی معاملے میں عورت سے کوئی رائے طلب نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اسے زندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ لہذا جس کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیتا۔ یہ سب کا حال نہیں تھا، چند قبائل ایسا کرتے تھے۔ اسلام نے اس مذموم عادت کو ختم کیا، عورت کو عزت کا مقام دیا، اس کی حیثیت کو اجاگر کیا۔ سیدہ قبیشہ کا خاوند ابو قیس بن اسلط بڑا فصیح اور بلیغ شاعر اور پختہ کار شہسوار تھا۔ انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے خوب اچھے انداز میں اسلام قبول کر کے اپنی زندگی گزاری، اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے آمادہ کیا۔ ابو قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، آپ کی باتیں سنی، متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرتے تھے، یعنی کمپیریٹو اسٹڈی کرتے تھے، اکثر و بیشتر غور و فکر کرتے اور حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے سوال کا سہارا لینا اور غور و فکر کرنا دونوں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ابو قیس یہودی علماء سے ملتے، ان کے ساتھ یہودیت کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے، اور یہ بحث مباحثہ صاف، شفاف اور طرز استدلال اس قدر صائب ہوتا کہ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، اور وہ بھی ان کی علمی صلاحیت اور قابلیت کے معترف ہو جاتے۔ ایک روز ابو قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام کی مبادیات سے آگاہ کیا۔ مبادیات یعنی بیسکس۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جان کر بہت متاثر ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول ملا۔ اس نے کہا، ابو قیس تم ہمارے گروہ سے نکل گئے؟ اب تم کبھی قریش کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہو، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہو، یہ تم نے کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟ ابو قیس نے برجستہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دل و جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں اور ساری زندگی اس پر گامزن رہوں گا۔ یہ ضروری تھا کہ ابو قیس جیسے عقل مند عالم فاضل کو شریک حیات بھی ان کے معیار کے مطابق میسر آئے، تو اس انتخاب کے لیے ان کی نظر قبیشہ پر پڑی۔ سیدہ قبیشہ نے بھی موافقت کا رویہ اپنایا اور وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ میاں بیوی کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ابو قیس کی اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، ان کے ہاں صرف ایک بیٹا ہوا اور اس کی والدہ فوت ہو گئی جبکہ ابھی وہ بالغ نہیں تھا۔ جب ابو قیس نے قبیشہ کے ساتھ شادی کی اور وہ اپنے گھر میں آ گئی، یعنی شوہر کے گھر میں، تو پہلی بیوی کے اہل خانہ آ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ بیٹا ہمارے سپرد کیا جائے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ابو قیس جس نے بیٹا ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے تو بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون کس کے پاس رہے گا۔ تو بہرحال باپ نے کہا کہ بیٹا میں خود پالوں گا۔ تو انہوں نے اس شرط پر بیٹے کو وہاں رہنے پہ راضی ہوئے کہ یہ تمہاری نئی بیوی قبیشہ اس کی نگہداشت اسی طرح کرے جیسے یہ اس کا اپنا بیٹا ہو، یعنی اس شرط پہ ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی قبیشہ اس بچے کی تربیت اس طرح کر رہی ہیں جیسے اپنے بچے کی کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی تعلقات بہت اچھے رہے۔ پھر ابو قیس بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گئے تو قبیشہ اپنے شوہر کے لیے بہترین تیماردار ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنے خاوند ابو قیس کی شفایابی کے لیے ایک ماہر اور تجربہ کار نرس کی طرح کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے اپنے خاوند کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگی، لیکن موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی۔ ابو قیس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کا دنیا سے رخصت
ہونے کا وقت آ گیا ہے تو انہوں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور اس سے حسن سلوک سے پیش آنا. یاد رکھو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو, کسی محرومی کا شکار نہ ہو, اسے تمہاری نگہداشت کی ضرورت ہے حتیٰ کہ وہ میچور ہو جائے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد یعنی اس گفتگو کے کچھ ہی دیر کے بعد ابو قیس فوت ہو گئے. قبیشہ اپنے خاوند کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق بیٹے کی نگہداشت کرتی رہی. جب بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ عورت کا کیا کردار سامنے آ رہا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی کے بعد شوہر کی پچھلی اولاد کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. عام طور پر تو اب لڑکیاں ایسی جگہ شادی بھی نہیں کرتی جہاں یہ پتا ہو کہ وہاں پہلے سے ہی بچے منتظر ہیں جن کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. اگر کسی کے ساتھ ایسا مرحلہ کو پیش آ جائے تو کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ میں سے کسی نے ایسی کوئی خدمت کی ہو, کوئی قربانی کی ہو کہ کسی اور کے بچے پالے؟ کسی نے نہیں. مشکل کام ہے, بچے تو اپنے پالنا بھی بہت مشکل ہے, کہاں یہ کہ کسی اور کے پالے جائیں. ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی, ان کے بچے تھے, شوہر نے دوسری شادی کی, اس خاتون نے ان کی بیٹی کے بچوں کو پالا اور بہت ہی عمدہ طریقے سے وہ اسکول میں جاب بھی کرتی ہیں. تو وہاں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں, اور اس بہترین طریقے سے انہوں نے ان کی کیئر کی, اور یہ دعائیں دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان بچوں کی لک آفٹر کی. واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اس قسم کے نفس کے خلاف اور نفس پر بھاری قسم کے کام کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. استاذہ میری اسٹیپ مدر ہیں اور وہ میری خالہ ہیں, پہلی امی میں سے ہم 4 بہنیں ہیں. جس طرح ٹریڈیشنل ماحول ہوتا ہے کہ ستیلی ماں کا ایسا رویہ, الحمدللہ ایسا نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ شاید کسی کے اسٹیپ مدرس کے بارے میں نے کبھی سنا, لیکن میں کہتی ہوں میری امی بھی یہی ہیں اور میں نے کبھی ان کو اسٹیپ مدر یا ستیلی ماں سمجھا ہی نہیں, اور الحمدللہ کہ ہر طرح کی ہماری خواہش پوری کرتی ہیں. الحمدللہ, کیونکہ تعلقات دونوں طرف سے ہی ہوتے ہیں نا. اگر ایک اچھی طرح پیش آئے گا تو دوسروں کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی. دیکھیے, بچے اپنے ہوں یا ستیلے ہوں یا کسی اور رشتے دار کے ہوں یا کسی کے بھی بچے ہوں, مسلمان بچے ہیں, ان بچوں کی کیئر کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کا خیال رکھنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو سب کے بچے ہمارے بچے ہیں. بچوں میں انویسٹمنٹ کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے, کیونکہ جو آتے ہیں وہ بچپن میں سیکھ لیتے ہیں. بچہ کسی کا بھی ہو, چاہے آپ سفر کے دوران کسی کے بچے کو کوئی اچھی بات سکھا دیتے ہیں یا کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی, چاہے یہ بھیک مانگنے والے بچے ہوں جو رستوں میں ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود کتنی زیادہ خوشی ہوگی. میری بیٹی آج کل آئی ہوئی ہے تو وہ کہیں بازار میں کچھ لینے کے لیے گئی تو کہنے لگی کہ مجھے کچھ بھوک سی لگی تھی, تو میں نے کہا چلے میں اندر جا کے کچھ لیتی ہوں. وہاں پہ شاید کوئی کیفے تھا, یہ کیا کہتی ہے کہ جب میں اندر جانے لگی تو کچھ بچے میرے پاس ہیں, کہنے لگے باجی مجھے بھوک لگی ہے, ہمیں بھی کچھ کھلا دے. تو کہتی ہے میں سارے بچوں کو اندر لے گئی, تو وہاں ان کو بٹھایا اور ان سب کو کھلایا, اور پھر رو بھی رہی تھی ساتھ, اور کہتی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بچے انہوں نے پورا خود نہیں کھایا, آدھا کھایا آدھا رکھ لیا اور کہا میری امی ہے, کسی نے کہا میرا بھائی باہر ہے, کسی نے کسی کا خیال کیا. کہتی کہ مجھے بھولتی نہیں یہ بات کہ اتنی سخت سردی میں یہ مانگنے والے بچے, ایک آتا ہے کوئی ڈانٹ دیتا ہے, کوئی کہتا ہے ہیبیچول ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن کوئی عزت نہیں دیتا. تو قرآن کیا کہتا ہے, یتیم کے ساتھ یا مسکین کے ساتھ کیا سلوک کرو, اما السائل فلا تنہر, اور ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ولا یحض علی طعام المسکین. تو ان بچوں کو کوئی بھی ہو, ان کا ذمہ دار یا ان کے ماں باپ نے مانگنے کے لیے چھوڑے, کچھ بھی, مسکین تو ہے ہی نا. اور اگر انہوں نے مانگ تانگ کے آپ سمجھتے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے تو بھی وہ تو بچے ہیں نا. تو طعام المسکین کی ترغیب دینا اور اس کی طرف توجہ دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری, اور خصوصاً اگر وہ بچے ہوں. کہتی جتنی دیر وہ کھاتے رہے میں ان سے باتیں بھی کرتی رہی اور ان سے مکالمہ وغیرہ بھی سنتی رہی اور ان کو اچھی اچھی چیزیں بھی سکھائیں. تو تبلیغ تو کہیں بھی ہو سکتی, سکھایا تو کسی کو بھی جا سکتا, لیکن اس سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کسی کا بھی بچہ اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی,
کہ اگر یہاں میرا بچہ ہوتا تو میں کیا چاہتی. میراث کے موقع پر جب اوروں کے بچے آ جائیں تو اس وقت قرآن کیا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ کہ ڈرنا چاہیے کہ اگر تمہارے بچے اس طرح چھوٹے رہ جائے تو کیا ہو. بولیے. ہر روز آتے جاتے ہوئے ان بچوں سے واسطہ پڑتا ہے. جب بھی ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو یہ بچے آ جاتے ہیں اور انہوں نے بوٹلز پکڑی ہوتی ہیں, پانی ڈالا ہوتا ہے اس میں اور چھوٹے چھوٹے وائپرز پکڑے ہوتے ہیں, وہ فٹافٹ آپ کا شیشہ صاف کرنے لگتے ہیں. تو کچھ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈانٹ کے انہیں بھگا دیتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ سارا دن یہ لوگ کتنی ڈانٹیں کھاتے ہیں. تو الحمدللہ جو بھی ہوتا ہے ان کو دے دیتے ہیں, لیکن اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے تو میں دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے. اور مجھے فوراً اپنا چھوٹا بیٹا یاد آتا ہے کہ اگر وہ ان کی جگہ پہ ہوتا تو کیسا فیل ہوتا. تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کر دینی چاہیے ان کے لیے. بالکل, ان سے اچھی طرح بات ہی کر لینی چاہیے, بھلے وہ غلط ہی کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو نہیں انٹرٹین کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر سر پہ چڑھ جاتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن وہ انسان تو ہے نا, بحیثیت ایک انسان ہی ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کر لینا چاہیے. قبیشہ کو اپنے مثالی خاوند ابو قیس کے وفات پا جانے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا, لیکن اس کے باوجود ان کی ایمان کے ساتھ گہری وابستگی اور اسلامی فہم و فراست نے انہیں صبر جمیل کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. قبیشہ خاوند فوت ہو جانے کی بنا پر دل گرفتہ اور افسردہ تھی کہ ان کے مرحوم شوہر کے رشتہ دار ملاقات کے لیے آئے. انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا کیونکہ وہ محبوب شوہر کے رشتہ دار تھے. ان کی عزت و تکریم کرنا اس پر واجب تھا. یہ ان کی طرف سے اپنے وفادار شوہر کے احترام کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آئے. لیکن سیدہ قبیشہ کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا جس کی بنا پہ وہ مضطرب ہو گئی. وہ اس نقطے پر غور و خوض کرنے لگی کہ رشتہ داروں کی آمد کا حقیقی سبب معلوم ہو کہ کیوں آئے ہیں. تھوڑی دیر بعد ان کی آمد کا بھید ظاہر ہو گیا. ان کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہش واضح ہو گئی. انہوں نے سیاہ رنگ کی چادر نکالی اور قبیشہ پہ ڈال دی. وہ اس چادر میں چھپ گئی. یہ منظر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئی. یہ سوچنے لگی کہ کیا ماجرا ہے, مجھ پہ سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. یہ دراصل زمانے جاہلیت کی ایک نہایت ہی گھٹیا عادت تھی, نہایت ناپسندیدہ حرکت تھی, نہایت گھناؤنا عمل تھا. زمانے جاہلیت میں بیوہ پر سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کے دو مقصد تھے. ایک یہ کہ اب خاوند کی وراثت سے قطعی طور پر محروم ہے, اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کسی چیز پر اس کا حق نہیں. دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ اب یہ عورت خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی اپنے خاوند کے اہل کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتی. زمانے جاہلیت میں لوگ عورت کو گھر کے دیگر ساز و سامان کی طرح گردانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو کوئی رائے دینے کا حق نہیں, نہ ہی اس کے احساسات کی کوئی قدر و قیمت ہے. لیکن اسلام نے اس کی اصلاح کی. سیدہ قبیشہ نے اپنے دل سے پوچھا کہ میں جس دین کی پیروکار ہوں, کیا وہ دین اس قبیح رسم کو پسند کرتا ہے؟ وہ اس حقیقت کو جانتی تھی کہ دین اسلام تو عدل و انصاف کا لمبردار ہے اور اس قسم کے ناروا ظلم کی اجازت نہیں دیتا. کیا دین اسلام اس قسم کی گھناؤنی حرکت کو قبول کرنے کی اجازت دے سکتا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیں گے کہ اسلام کے آنگن میں زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کا عمل دخل ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام کے گھنے سائے تلے خاردار بوٹیوں کا کیا کام ہے؟ بہرحال اسلام نے چونکہ اس نظریے کی تردید کی کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد شادی نہیں کر سکتی اور اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے, اس بنا پر ابو قیس کے گھر والوں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو, کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ سوتیلا بیٹا باپ کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا یا اس کو اپنی وراثت میں لے لیتا. جیسے مال ہوتا تھا ایسے ہی خواتین کو بھی مال میراث کی طرح تقسیم کر لیا جاتا. انہوں نے کہا میں نے اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کی ہے اور یہ خاندان میں سب سے بہتر نوجوان ہے, لیکن میں دین اسلام کی پیروکار ہوں. میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گی کہ دین کیا کہتا ہے. اس طرح سیدہ قبیشہ کا اپنے گھر سے باہر جانا ممکن ہو سکا, کیونکہ ویسے تو اجازت نہیں تھی نکلنے کی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے. سیدہ قبیشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا خاوند ابو قیس فوت ہو گیا. اس کا بیٹا قیس اپنی قوم کا بہت بہتر شخص ہے. اس نے میرے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں نے اس سے کہا ہے کہ میں نے تو اپنا بیٹا سمجھ کر تیری پرورش کی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھوں گی کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو غور سے سن کر فرمایا, اقعدی فی بیتک حتی یأتی فیک امر اللہ, تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو یہاں تک کہ
تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. قبیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور آپ کو اپنی بپتا سنانے کے بعد واپس گھر اس امید سے آئیں کہ ضرور اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا. تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قبیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور اپنے گھریلو حالات ان کو بتائے ہیں. اسی قسم کی صورتحال سے جو دوسری خواتین دو چار تھی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنی بپتا سنائی تو آپ نے سب کو یہی کہا کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، یعنی انہیں اپنے گھر سے نکلنے نہ دو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لو جو تم ان کو دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی واضح بدچلنی کی مرتکب ہو تو پھر اور بات ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو. اس کے بعد درج ذیل آیت کی تلاوت کی. جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ قبیشہ اور ان کی مومن بہنوں کی جانب پیغام بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نوعیت کی شکایت لے کر حاضر ہوئی تھی جس شکایت کا اظہار قبیشہ نے کیا تھا. ان سب کو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر مبنی حکم سے آگاہ کیا اور انہیں یہ سندیسہ دیا، یعنی میسج دیا کہ تم ہر قسم کے ظلم و ستم سے آزاد ہو جو زمانے جاہلیت میں تم پر کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے. ہاں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی وضاحت کرنے والی سنت رسول میں ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان عدل و انصاف، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن و وفادار سیدہ قبیشہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان کی نہایت احسن انداز میں مہمان نوازی کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. آمین یا رب العالمین. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں؟ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ جو 3 بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ کرنا ہے وہ اٹیچ جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. تو میری اپنی فیملی میں ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ انہوں نے اپنے فادر کی شادی جو ہے مطلب دیر سے، اور بچے بالکل جوان تھے، تو ایک دفعہ ان کے بارے میں بات سننے کو ملی کہ وہ اپنی دوسری ماں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گی یا اپنے پہلے شوہر کے ساتھ؟ تو وہ ہنسنے لگی کہ یہ کیسا سوال ہے. تو انہوں نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ہم آپ کو ان کے پاس نہیں جانے دیں گے، آپ ہمارے پاس ہی رہیں گی. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اتنے وہ بڑے میچور ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو ان کی جگہ دی کہ ماں تو بچے کے ساتھ کرتی ہے، لیکن جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ایٹ ٹائمز جو اسٹیپ مدر ہوتی ہے اس کو وہ جگہ ہی نہیں دیتے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. السلام علیکم. استاذہ میں آج صبح مارننگ میں پیدل آ رہی تھی تو یہ کچی بستیوں سے گزر ہوا تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ 8 o'clock کے قریب کا ٹائم تھا، بلکہ اس سے پہلے کا ہی. تو ماشاءاللہ سے ایک چھوٹی سی انہوں نے کچی سی مسجد بنائی ہوئی تھی اور میجورٹی بچے وہاں پہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اور ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید وہ لوگ کچی بستیوں میں رہتے ہیں تو ان کو بالکل بھی نالج نہیں ہے. اور میں امیجن کر رہی تھی اپنی مسجدیں اور اپنے بچے جو گھر میں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور نو ون از باؤنڈنگ دیم کہ آپ آئیں، یا وہ کوئی انسٹیٹیوٹ تو نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے فورسفلی آنا ہو. ماشاءاللہ سے ان کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی اور ہلکی سی میری نظر پڑی تو اندر 2 ماشاءاللہ سے قاری بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انہیں پڑھا رہے تھے. تو پڑھ سکتے ہیں اور صرف ہم لوگ ایک ان کو ان کی ظاہری اپیرنس کی وجہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو بالکل بھی نالج نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے دن کا آغاز ہم سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں صبح صبح. مجھے بہت انسپائرنگ لگا اور بہت میجورٹی تعداد میں تھے وہ بچے. اصل میں زندگی کے بہت سے سبق مشقتوں کے راستے ملتے ہیں اور ہم آسانیوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی بالکل، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ کئی مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا حل کسی سے پوچھتے نہیں، نہ کسی سے ڈسکس کرتے، نہ انیشیٹو لیتے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی حال میں زندگی بسر کیے جاتے ہیں. جبکہ اچھے سوال کے ذریعے مسئلے کے حل کی طرف سوچ کر جب کوئی شخص قدم اٹھاتا ہے
تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اور بہت سے لوگوں کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی سب سے زیادہ جس چیز کو تبدیل کرنا مشکل ہے وہ کیا ہے؟ رسم و رواج. آپ سوچئے کہ ایک عورت جو بیوہ ہو چکی ہے اگر پورا خاندان اٹھ کے آ کے اس کے اوپر کالی چادر ڈال کے اس کو بٹھانا چاہتا ہے تو وہ تو پہلے ہی مر چکی ہے آدھی. اور جس قوم کے ساتھ ہم رہ چکے ہیں وہاں تو ویسے ہی عورت کو شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے اپنے اس معاملے کے بارے میں پوچھنا ہے, کیونکہ بہت دفعہ کیا کرتے ہیں ہمارا دین کس کے تابع؟ خاندان کے تابع. جو خاندان کہے گا وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ہم یہ نہیں معلوم کرنے کا سوچتے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے. ایزی وے کیا لیتے ہیں آپ کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی ہمارا دین. یہ دین تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے, نہ صرف یہ کہ ایسے کسی معاملے میں, بلکہ ہر معاملے میں کیا کریں. جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کریں, کوئی ذہن میں سوال آئے تو کیا کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.